سامعین محترم، معززین علاقہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت روزے کا ذکر کر رہے ہیں، رمضان المبارک کا ذکر ہو رہا ہے، وہ رمضان جو اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان سے ڈرنا نہیں چاہیے، روزے کا خوف نہیں ہونا چاہیے، روزے کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، خوف اور ڈر دل میں نہ ہو کہ رمضان آ گیا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ کسی گاؤں کے اندر جمعہ پڑھانے گئے، تو جمعے سے پہلے دیہات تھا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں رمضان آ رہا ہے، تم پر روزے فرض ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ روزے جو فرض ہوں گے ہم پر، اس میں کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس میں پانی بھی نہیں پی سکتے؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں، پانی بھی نہیں پی سکتے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ رمضان آئے گا کہاں سے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ رمضان مغرب کی طرف سے آئے گا۔ اور کب آئے گا؟ کہا 29 یا 30 شعبان کی رات کو آئے گا۔ اب یہ کہہ کر مولوی صاحب تو چلے گئے، 29-30 شعبان کی رات ہوئی، دیہات کے لوگ نکلے، ڈنڈے پکڑے کہ چلو رمضان کو روکتے ہیں، نہ رمضان آئے گا اور نہ روزے فرض ہوں گے، نہ بھوکا رہنا پڑے گا۔ شام کا وقت ہے، انتظار کر رہے ہیں، تو ایک آدمی اونٹ پر سامان لدے آ رہا ہے، اتفاقاً اس کا نام بھی رمضان علی تھا۔ تو دیہاتیوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اور وہ آ بھی مغرب کی طرف سے آ رہا تھا، جی میرا نام رمضان علی ہے۔ تو پکڑ کے ایسا مارا کہ وہ وہیں سے بھاگ گیا۔ مہینے کے بعد جب مولوی صاحب آئے تو پوچھا کہ بھئی روزے فرض ہوئے تھے، تم پر کیا کیا؟ کہا جی ہم نے رمضان کو مار مار کر بھگا دیا، نہ رمضان آیا نہ روزے فرض ہوئے ہم پر۔ تو رمضان سے گھبرانا نہیں چاہیے، رمضان کا خوف نہ ہو، رمضان کا ڈر دل کے اندر نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا خوف کم کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو بھوکا رکھا جائے، پیاسا رکھا جائے، یہ بطور سزا کے ہوتا ہے۔ آپ کسی کو بھوکا رکھتے ہیں، کسی کو پیاسا رکھتے ہیں، کسی کو ملنے سے روکتے ہیں، تو یہ ایک جرم اور ایک سزا سمجھی جاتی ہے۔ تو روزے میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر طلوع جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ نے روزے میں کھانے سے، پینے سے اور جو ہے وہ حلال ملاقات سے روک دیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہیں تم اس کو سزا نہ سمجھ لو۔ اللہ نے اس بات کو ذہنوں سے ختم کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم۔ میرے بندو یہ روزہ صرف تم پر نہیں فرض کیا گیا، بلکہ یہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں یہ ان پر بھی فرض تھا۔ اور اس بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے کوئی مر نہیں جاتا۔ اللہ کہتے ہیں جب ان پر فرض تھا، انہوں نے رکھا، وہ زندہ رہے، تم بھی زندہ رہو گے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ روزہ تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، کہیں تم اس کو سزا نہ سمجھ لینا، یہ اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ہے۔ اور اس پر جو ملنے والا ہے وہ تو اللہ نے ویسے ہی فرشتوں کو کہہ دیا کہ تمہیں یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کتنا ملے گا، بس اتنا لکھ دو کہ اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو روزے کو سزا نہ سمجھا جائے۔ تیسرے نمبر پر روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ خود اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب سوچے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر بھی تقوی اختیار نہ کرے، اس نے تو روزے کے مقصد کو فوت کر دیا۔ روزہ رکھا ہوا ہے بد نظری کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے جو ہے وہ چغل خوری کر رہا ہے،
تو روزے کا مقصد تھا کہ انسان اس مہینے کے اندر تقوی کو اختیار کرے، اور یہ تقوی اتنا اختیار کرے کہ آئندہ 11 مہینے وہ تقوی کے اندر گزار دے۔ جب انسان نے روزے کو رکھا، جھوٹ بولتا رہا، روزہ رکھا جو ہے وہ غیبت کرتا رہا، روزہ رکھا وہ جو ہے وہ آنکھوں سے بد نظری کرتا رہا، حرام بولتا رہا، یہ صرف پیاسا اور بھوکا رہا، اس نے اس روزے سے کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، روزے کا جو مقصد ہے وہ انہیں حاصل ہی نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزے کا مقصد لعلکم تتقون وہ یہ ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو۔ اور چوتھی چیز جو اللہ نے بیان کی وہ یہ ایک مہینہ مسلسل تقوی کے اندر گزارنے کی مشق ہے۔ اب دیکھیں کہ جو چیزیں ہم پر حلال تھی اللہ نے اس رمضان کے اندر روزوں کی حالت میں ہم پر وہ بھی حرام کر دی کہ میرے بندے جب تمہیں حلال سے رکنا آ جائے گا تو حرام سے تو بدرجہ اعلیٰ اور رکنا آ جائے گا۔ جب تمہارے اندر اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ایک چیز تمہارے لیے حلال ہے، تم اس سے رک رہے ہو، خود کو روک رہے ہو، جو چیز ہے ہی حرام تم اس سے کیسے نہیں رکو گے؟ ایک مہینہ انسان کی مشق ہو رہی ہے، کھانا پینا حلال ہے، اللہ نے روزہ فرض کر دیا، کھانا پڑا ہوا ہے ہم کھا نہیں سکتے، پانی پڑا ہوا ہے پیاس لگی ہوئی ہم پی نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، لیکن اس وقت اللہ نے اس کو ہم پر حرام قرار دے دیا۔ تو حلال چیزوں کو روک کر اللہ مشق کروا رہے ہیں کہ ان حلال چیزوں سے جب رکنا آ جائے گا تو رمضان گزرنے کے بعد جو چیزیں ہیں ہی حرام اس سے تو تم بدرجہ اولا رکو گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو غیبت پہلے سے حرام ہے، جو بد نظری پہلے سے حرام ہے، جو چغل خوری پہلے سے حرام ہے، اللہ حلال چیزوں سے روک رہے ہیں، ہم رمضان کے اندر وہ حرام کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو روزہ ایک مہینہ تقوی کے اندر گزارنے کی مشق ہے جو اللہ ہم سے کروا رہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی بندہ رمضان کریم کے اندر تقوی کے ساتھ یہ مہینہ گزارتا ہے اللہ اس کو 11 مہینے مسلسل تقوی والی زندگی نصیب کرتے۔ اور جو انسان رمضان کے اندر روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور حرام کاموں کے اندر بھی مشغول ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، روزہ کیسے گزار رہا ہے؟ فلموں کے ذریعے سے گزار رہا ہے، ڈراموں کے ذریعے سے گزار رہا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، گپ شپ میں گزار رہا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ عبادت کی طرف توجہ ہے، بس وہ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے، تو 11 مہینے بھی اس کے انہی چیزوں میں گزر جاتے ہیں، اسے بعد میں بھی توفیق نہیں ملتی کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اس لیے رمضان تو ہمارے لیے بڑا بہترین پیکج ہے کہ اس میں ہم اللہ کو راضی کریں اور جتنا ہو سکے اس میں کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اور قربان جاؤں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو لعلکم تتقون کے علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ جب تم تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے بندو جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب اور دوست بنا لے گا۔ اللہ کا ظرف دیکھیں کہ کبھی دیکھا ہو کسی بادشاہ نے اپنی رعایا کو دوست کہا ہو؟ ہمارا وزیر اعظم کسی حجام کے پاس بیٹھ جائے، کام کروائے، اور وہ حجام اس کا فرمانبردار ہو، اطاعت گزار ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اعلان کر سکے کہ یہ حجام میرا دوست ہے۔ کسی مالک کے لیے کسی نوکر نے اچھا کام کیا ہو اور وہ مالک بھرے مجمع کے اندر لوگوں سے کہہ سکے یہ نوکر میرا دوست ہے۔ کسی موچی تمہاری جو جوتی ہے اچھی طرح سلائی کرتا ہے، بہترین کارکردگی سے کرتا ہے، تمہارا کام بہترین انداز میں کرتا ہے، کسی آدمی نے اسے کہا ہو کہ یہ موچی میرا دوست ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ بڑے رتبے والا آدمی، کمزور رتبے والا، چاہے وہ اس کا کتنا ہی فرمانبردار کیوں نہ ہو، وہ اسے اپنا ملازم ہی کہے گا، اپنا نوکر ہی کہے گا، اپنا موچی ہی کہے گا۔ وہ کہتا ہے یہ میرا موچی ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ ہمارا بورچی ہے، یہ ہمارا ملازم ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، کوئی اسے اپنا دوست نہیں کہتا، چاہے وہ جتنا بھی اس کا فرمانبردار کیوں نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ کہاں موچی کو اپنا دوست کہے گا؟ بادشاہ کہاں جو ہے وہ درزی کو اپنا دوست کہے گا؟ کہاں نان بائی کو اپنا دوست کہے گا؟ لیکن اللہ کا ظرف دیکھیں کہ وہ بندہ حقیر، فقیر، مسکین، جسے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے، جب یہی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا نوکر نہیں، یہ میرا دوست ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ بندے کو اپنا دوست بتا رہے ہیں, اپنا محبوب بتا رہے ہیں, اپنا یار بتا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت انسان سے اس قدر محبت کرتے ہیں. تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے. رمضان کا روزہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ روزہ دار آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک دسترخوان بچھا ہوا ہوگا, اس پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جہاں عرش کا سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا, جہاں حساب ہوگا وہاں عرش کا سایہ نہیں ہوگا. تو جو آدمی عرش کے سائے کے نیچے چلا گیا وہ تو حساب سے بچ گیا, اور جو حساب سے بچ گیا اس کا جنت میں جانا یقینی بن گیا. تو جہاں اللہ روزے دار کے لیے سب سے بڑا انعام کیا دیں گے کہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو یہ رمضان جو ہے وہ پتہ نہیں دوبارہ زندگیوں میں آتا ہے یا نہیں آتا, لہٰذا اس کا کوئی روزہ مس نہ ہو. اور دوسرا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار آدمی کے لیے دو خوشیاں ہیں, دو خوشخبریاں ہیں. ایک تو قیامت کے دن اللہ دیں گے, پتہ نہیں کتنا دیں گے, اپنے شایان شان کے مطابق دیں گے. اور دوسری خوشخبری اس کے لیے ہے کہ افطار کے وقت جو وہ پانی پی کر سکون حاصل کرتا ہے, فرمایا کہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے اس کے لیے. اب ظاہر ہے یہ جس نے روزہ نہیں رکھا اسے تو اس کی لذت کا احساس نہیں ہو سکتا. جس آدمی نے گرمیوں کے اندر روزہ رکھا ہوا ہو اور شدید پیاس لگی ہوئی ہو, اور جب وہ ایک گلاس پانی پیتا ہے اسے اتنی لذت آتی ہے کہ کبھی کبھار انسان سوچتا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ اگر تو نے آخرت میں نہ بھی رکھا ہوا ہوتا اور اس کی جزا فقط یہی ہوتی کہ گرمیوں کی شدت کا روزہ ہے اور بے انتہا پیاس لگی ہوئی ہے, اور وہ جب ٹھنڈا گلاس پانی کا منہ میں لیتا ہے تو اس سے جو سکون ملتا ہے, فرمایا یہی کافی ہے اس کے لیے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار آدمی کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک آخرت کے اندر ہے اور ایک روزہ افطار کرنے کے وقت ہے کہ اسے جو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے اور جب وہ پیتا ہے اسے جو لذت ملتی ہے اس کے لیے بڑی خوشی ہے. اس کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, کہ اللہ رب العزت اور ان کے فرشتے اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. تو سحری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بعض لوگ رات جو ہے وہ تراویحوں کے فوراً بعد کھانا پینا کر لیتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلتی, کون کھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سحری ضرور کیا کرو, اس پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں, برکتیں اترتی ہیں, اللہ اور اس کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو لہٰذا سحری کے وقت اٹھ کر کچھ نہ کچھ کھا پی لیا جائے. اسی طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو انسان جب شہید ہوتا ہے تو شہید کی خوشبو کے خون کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے خون سے جو خوشبو اٹھتی ہے وہ میرے لیے مشک کے برابر ہے. شہید آدمی کے خون کی خوشبو اللہ کے ہاں مشک کے برابر ہے. اور روزہ دار آدمی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب اس کا معدہ خالی رہتا ہے اور خالی معدہ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے, اللہ کہتے ہیں یہ مشک سے بھی زیادہ مجھے پسندیدہ ہے. تو یہ روزہ دار آدمی کے لیے. اور پھر جو انسان روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے کیا فرمایا میرے نبی نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, جبریل امین آ گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا, جبریل نے فرمایا آمین. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, پھر جبریل امین نے فرمایا آمین. نہیں بلکہ جبریل امین بدعا دیتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا, آمین کہا, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, آمین کہا, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, آمین کہا. مجلس ختم ہوئی, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب ماجرا دیکھا ہے, آپ نے منبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا, آمین کہا, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, آمین کہا, تیسری پر قدم رکھا, آمین کہا, کیا بات تھی؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین آئے تھے, میں نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا, انہوں نے بددعا دی
کہ اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے کہ جن کے والدین زندہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے یہ خود کو جنتی نہ بنا لے، اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے پھر بددعا دی کہ اللہ اس شخص کو بھی ہلاک کر دے جس کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ کا نام بولا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے پھر بددعا دی اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ یہاں پہ بڑی عجیب بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر کسی کو بددعا نہیں دی، کافروں نے ستایا، مشکلات میں ڈالا، پریشانیاں کھڑی کی، تکلیف دی، اذیت دی، اللہ کے نبی نے کبھی ان کو بددعا نہیں دی۔ ابو جہل جیسے کو بددعا نہیں ملتی، حضور سجدے میں ہے، اوجڑی لا کر کمر پہ رکھ دیتے ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اللہ کے نبی کی کمر پہ اوجڑی رکھی ہوئی ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں بددعا دے دیجئے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے بددعا نہیں نکلتی۔ بڑی مجلس میں آ کے گریبان پکڑا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو دھکے دیے جاتے ہیں، بددعا نہیں نکلتی۔ طائف کے میدان میں دعوت دینے جاتے ہیں، وہ لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اللہ کے نبی کا جسم سے خون نکلتے نکلتے پاؤں تک چلا جاتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے نبی بددعا دے دیجئے اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، زبان سے بددعا نہیں نکلی۔ یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں مسلمان ہو جائے گی۔ شیب ابی طالب کے اندر رسول اللہ کو قید کیا جاتا ہے، 2 سال 3 سال پتے کھانے پر مجبور کر دیا ان لوگوں نے، رسول اللہ کی زبان سے بددعا نہیں نکلی۔ ابو بکر کو اتنا مارا جاتا ہے کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، آ کر رسول اللہ کی گود میں ڈال دیے جاتے ہیں، ان کی تکالیف کو دیکھتے ہیں، زبان سے بددعا نہیں نکلتی۔ ہر طرح سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، مصائب ڈالے گئے، پتھر مارے گئے، زخمی کیا گیا، دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ کلیجہ نکال دے گا ان کے جسم سے۔ رسول اللہ بددعا نہیں دے رہے، وہ کافر ہیں پھر بھی بددعا نہیں مل رہی۔ یہاں ایک مسلمان کے لیے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کر رہے ہیں، جبریل کہہ رہے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروا سکے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں آمین، کہ اللہ ایسا ہی ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ ایسا کریم نبی جو کسی کے لیے بددعا نہیں کر رہا، اتنا کریم کہ ایک صحابی آئے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، زنا ہو گیا ان سے، شادی شدہ ہے، زنا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے، شادی شدہ ہوں، سنسار کر دیجئے۔ آپ نے چہرہ موڑ لیا کہ شاید چہرہ موڑ لوں گا چلا جائے گا، توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ دوسری مجلس میں پھر آئے، پھر یہی کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے، مجھے سزا دیجئے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر چہرہ موڑ لی۔ تیسری مجلس میں پھر آئے، چوتھی میں پھر آئے کہ شاید ابھی جذبات میں ہو، بات سمجھ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کو سزا نہ ملے۔ 4 دفعہ اقرار کر چکے، یا تو 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ اقرار کر چکے ہوں۔ 4 دفعہ جب اقرار کیا پھر بھی میرے نبی نے فرمایا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ پاگل نہیں ہے، اس نے یہ دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہا رسول اللہ دیوانہ بھی نہیں ہے۔ کہا جاؤ پھر اللہ کا حکم پورا کرو۔ اور جب انہیں پتھر مارے گئے تو جب انہیں تکلیف ہوئی تو وہ وہاں سے فرار ہونے لگے، دوڑنے لگے، صحابہ پیچھے گئے، ان کو مار مار کے سنسار کر دیا۔ میرے نبی نے پھر بھی فرمایا جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو بھاگنے دیتے، اس کے پیچھے نہ جاتے۔ اتنا رحیم و کریم نبی۔ ایک عورت آئی جو ہے نا قبیلے کی عورت تھی، اس سے زنا ہو گیا، شادی شدہ ہے، اللہ کے نبی کی محفل میں یا رسول اللہ شادی شدہ ہوں، زنا ہو چکا ہے اور اس زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر چکا ہے، مجھے سنسار کر دیجیے یا رسول اللہ، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے جرم کیا ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ بڑھ رہا ہے اس کا کیا قصور ہے، ابھی چلی جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آ جانا۔ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب تو سنسار کر دیجیے۔ فرمایا اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، اسے دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے پینے لگے پھر میرے پاس آنا۔ اس والدہ نے کیا کیا، بچے کو دودھ پلایا، دودھ کی عمر گزری تو ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا پکڑایا اور رسول اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، یا رسول اللہ اس بچے نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے سنسار کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کتنے موقع دیے، 4 دفعہ تو چہرہ موڑا، اس کے بعد اس کو کہا کہ جاؤ بچے کی کفالت کرو، شاید یہ
سال گزر جائے، اس کا ذہن بدل جائے، بچے کی محبت پیدا ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا. پھر آئی، پھر کہا کہ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، تو 2.5 سال کا عرصہ پھر گزر گیا، لیکن وہ بھی اپنے گناہ پہ قائم، توبے پہ پکی. پھر آ گئی، یا رسول اللہ مجھے معاف، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، سنسار کر دیجیے. پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنسار کا حکم دیا. اتنا کریم رحیم نبی کیا بد دعا کر رہے ہیں، مسلمان کے لیے کر رہا ہے، نمازی کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروا سکے، اللہ اس کو ہلاک کر دے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے بخشش کے دروازے کھول دیے ہیں. صرف بہانے سے اللہ بخششیں کر رہا ہے. انسان اس کے اندر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہے. تو یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر کوشش کی جائے، عبادات کے اندر وقت گزارا جائے. اور عبادات کون سی ہے رمضان کریم کے اندر؟ 4 چیزیں جو اللہ کے رسول نے خود بتائی ہیں. اللہ کے رسول نے بتایا رمضان کے مہینے کے اندر تم کلمے کی تعداد کثرت سے کیا کرو، کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو. اور کثرت کی جمع جو ہے وہ کم از کم 300 ہے. 3 تسبیح اس سے اوپر کثرت شروع ہوتی ہے. عربی کی جمع کم از کم 3 پر ہے، تو لہٰذا دن کے اندر کوشش کی جائے کہ لا الہ الا اللہ کی کم از کم 3 تسبیح پڑھ لی جائیں. دوسرا عمل میرے نبی نے بتایا کہ استغفار کثرت سے کیا کرو. 3 تسبیح روزانہ استغفار کی انسان روزوں کے اندر کیا کرے. تیسری چیز بتائی کہ تم جنت کو اللہ سے کثرت سے مانگا کرو. اور چوتھی چیز کہ دوزخ سے پناہ بھی کثرت سے مانگا کرو. اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما. استغفار کی کثرت کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو. بلکہ اس کے اندر تو روٹین بنا لینی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کم از کم ہم اس رمضان کے اندر 70,000 دفعہ پڑھ لی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ چاہے اپنے لیے رکھے یا کسی اور انسان کے لیے بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے. ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر له، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ لیا اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور ساتھ ارشاد فرماتے ہیں ومن قیل له غفر له ایضا، اور جو کسی کے لیے پڑھ لے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. والد فوت ہو چکا ہے، ہم اس کے لیے 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بخش دیں. والدہ فوت ہو چکی ہے، ہم اس کے لیے 70 بڑے احسانات ہیں ان لوگوں کے ہم پر، 70,000 مرتبہ ان کے لیے پڑھ کر بخش دے. بھائی فوت ہو چکا ہے، بہن فوت ہو چکی ہے، اپنے لیے پڑھ لے، انسان جمع کر کے رکھ لے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پر تو یقین تھا، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں نے اس کو آزمایا. یقین اور اطمینان قلب، یہ اطمینان قلب یقین کے متنافی نہیں ہے، ضد نہیں ہے، مخالف نہیں ہے. ایک انسان کو کسی بات پر یقین ہو لیکن وہ قلبی اطمینان چاہتا ہو تو یہ یقین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا میرے بندے ابراہیم کیا تجھے اس پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ فرمایا بلا اے اللہ یقیناً ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں صرف دلی اطمینان چاہتا ہوں. تو پتہ چلا کہ دلی اطمینان مانگنا نبی کی سنت ہے اور دوسرے کو مطمئن کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اگر کبھی کبھار کوئی انسان تمہارے پاس حساب مانگنے آ جائے تو اسے یہ کہہ کر نہ رکھایا جائے کہ تجھے مجھ پر اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، مجھ پر یقین نہیں ہے. اطمینان مانگنا، دلی اطمینان مانگنا یہ نبی کی سنت ہے اور اگلے کو مطمئن کرنا یہ رب کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام دلی اطمینان مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں دلی اطمینان چاہتا ہوں، تو کیسے زندہ کرے گا؟ اور اللہ نے پھر ان کو دلی اطمینان دیا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر، جاؤ 4 پرندوں کو پکڑو مختلف قسم کے، فصرهن الیک سرعا ثم اجعل علی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ سَبْعًا. کیا کیا؟ 4 پرندوں کو پکڑا اور فرمایا اب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو. چاروں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، مکس کیے، چاروں پہاڑوں پر رکھ کر آ گئے. ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. فرمایا اب ان کو بلاؤ
تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ندا دی، تو جس کا ایک ٹکڑا اس پتھر پہ پڑا ہوا ہے وہ وہاں سے اٹھ رہا ہے، دوسرا اس پہاڑ سے اٹھ رہا ہے، تیسرا اس پہاڑ سے اٹھ رہا ہے، اور ٹکڑے جمع ہوتے ہوتے کہ ایک پرندہ بن رہا ہے۔ تو دلی اطمینان اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس حدیث پر بڑا یقین تھا لیکن دلی اطمینان چاہتا تھا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک صاحب کشف کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، وہ نوجوان میرے پاس آیا، ما حضر من البکا، میرے پاس میری مجلس میں آ کر بیٹھا تو رونے لگ پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا انی ارا امی من العذاب، میں اپنی ماں کو عذاب کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں نے سوچا آج میرے پاس موقع ہے کہ آج کشف کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی اور اس حدیث کی طاقت بھی سامنے آ جائے گی۔ فرمایا میں نے 70,000 دفعہ یہ کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن ابھی کسی کو بخشا نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل کے اندر ارادہ کیا کہ اے اللہ جو یہ 70,000 دفعہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے یہ میں اس آدمی کی والدہ کو بخشتا ہوں۔ اسی مجلس کے اندر میرے ہونٹ نہیں ہلے، میں نے دل میں ارادہ کیا، اس آدمی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا میں اپنی والدہ کو عذاب سے بچتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جنت میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا میں نے حدیث کی طاقت سے کشف کو پہچانا اور کشف کی طاقت سے حدیث کی طاقت کو پہچانا۔ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت اور کم از کم 70,000 دفعہ پڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی انسان دن کی 5 تسبیح کی روٹین بنا لے تو 5 مہینوں کے اندر یہ 75,000 دفعہ جو ہے وہ اس کلمے کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، اگر انسان پورے مہینے میں نہیں پڑھ سکتا تو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز فرمایا تم دعاؤں کی کثرت کیا کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ فرشتے جو تسبیح بیان کر رہے ہیں، تمحید بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے، رمضان کریم کے اندر اللہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ میرے بندوں میری تسبیح چھوڑ دو، میری تمحید چھوڑ دو اور چلے جاؤ کہ جو میرا روزے دار بندہ دعا کر رہا ہے اس کی دعا پر جا کر آمین کہو۔ تو تمام فرشتے اس کائنات کے اندر جتنے بھی روزے دار ہیں جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، فجر میں کر رہا ہو، ظہر میں کر رہا ہو، عصر میں کر رہا ہو، اس کی دعاؤں پر آمین کہی جاتی ہے۔ تو کتنی پریشانیاں ہیں آج ہمارے پاس، ہم جو ہے کبھی ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی نرینہ نہیں ہے، کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، مختلف ہاسپٹلوں میں بھاگ رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہیں۔ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم اللہ سے ان اپنی چیزوں کو منوائیں، اپنی ضروریات کو پورا کروائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، فجر میں گڑ گڑائیں، ظہر میں گڑ گڑائیں، عصر میں مانگیں، مغرب میں مانگیں، عشاء میں مانگیں، تہجد کے وقت اٹھ کر مانگیں اللہ سے۔ تو دعا کی کثرت ہو، اور دعا کے اندر فرمایا کہ دعا کے اندر تم اللہ سے اللہ کو مانگو۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگنا، اور جسے اللہ مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی، اسے دنیا اور آخرت کے تمام خزانے مل گئے۔ اور روزے کے متعلق ویسے ہی میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں رب خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میرے بندے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا قرآن اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ اللہ نے صرف روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کیا نماز کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ کیا قرآن کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ کیا حج کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ کیا زکوٰۃ کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ کیا سخاوت اور احسان کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ تمام چیزوں کے بدلے یقینی طور پر اللہ دے گا، اور تمام عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر روزے کے ساتھ خاص طور پر کیوں ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جب آپ اس عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، آپ کسی کو نہ بھی بتائیں تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی نماز کی عبادت کر رہا ہے۔ قرآن ایسی عبادت ہے، آپ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، دیکھنے والے کو نہ بھی بتائیں تو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حج ایسی عبادت ہے، آپ کسی کو نہ بھی بتائیں تو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی حج کی عبادت کر رہا ہے۔ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے، کسی کو نہ بھی بتائیں تو لینے والے کو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔
لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ کسی کو نہ بتائیں تو یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس آدمی نے روزہ رکھا ہوا۔ آپ بھوکے پیاسے ہیں، ممکن ہے آپ ڈائٹنگ پہ ہو، ممکن ہے آپ کو کھانا پسند نہ ہو، ممکن ہے آپ کا دل نہ کر رہا ہو، آپ نہیں کھا پی رہے تو کوئی دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ آدمی نے واقعی طور پر روزہ رکھا ہوا ہوگا۔ تو روزہ وہ ہے کہ جس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو چیز خالصتاً میرے لیے ہے میرے بندے، میں اس کا خاص طور پر تمہیں بدلہ دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسری روایت میں کیا ارشاد فرمایا، وانا اجزا بہ، میرے بندے میں روزے کا بدلہ خود ہوں۔ ایک بادشاہ تھا نا، اس کی 4 بیویاں تھیں، تو ایک بیوی سے اس بادشاہ کو بڑی محبت تھی، تو 3 بیویوں کا ہمیشہ یہی گلہ رہا کہ ہم خوبصورت زیادہ، ہمارا خاندان نسب اعلیٰ، آپ اس ایک بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کبھی موقع آئے گا تو بتاؤں گا۔ ایک دن وزیر سے کہا جاؤ 4 بیویوں کو بلا کر لاؤ۔ 4 بیویوں کو بلایا اور ان کے سامنے خزانوں کے منہ کھول دیے، فرمایا جس کو جو چاہیے لے لو۔ ہر بیوی کسی نے جواہرات پہ ہاتھ ڈالا، کسی نے سونے کو پکڑا، کسی نے موتیوں کو پکڑا۔ جس بیوی سے بادشاہ کو محبت تھی وہ آئی اور بادشاہ کے پاس کھڑی ہو گئی، تو وہ 3 بیوی ہنسنے لگی، اس بے وقوف سے محبت کرتے ہو جس نے آج کے موقع پر بھی کچھ نہ اٹھایا۔ بادشاہ نے اس سے کہا تم نے کوئی چیز کیوں نہ لی؟ کہا بادشاہ آپ نے کہا کیا تھا؟ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ آج جو عورت جس چیز پہ ہاتھ رکھے گی وہ اس کی۔ وہ آئی اور بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ آپ میرے، جب آپ ہی میرے ہو جائیں گے تو یہ دولتیں ساری آپ کی ہیں، یہ خود بخود میری ہو جائیں گی۔ تو جسے اللہ مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی، اسے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں مل گئی۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے بندے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزوں کے اندر، رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سخاوت اتنی تیزی سے کرتے تھے جیسے کوئی طوفان اور آندھی چل رہی ہو، جتنی تیزی اس میں ہوتی ہے اللہ کے نبی رمضان کے اندر سخاوت اتنی تیزی سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ ویسے ہی غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ کسی کے گھر راشن بیچ دیا، کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کر دی، کسی کے گھر جو ہے وہ کسی محتاج کے گھر کچھ بیچ دیا، کسی کا روزہ افطار کروا دیا، کسی کو ویسی کوئی ضرورت کی چیز لے کر دے دی۔ تو رمضان کریم کے اندر جو ہے وہ سخاوت کرنا، ایک تو مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، ایک زکوٰۃ کے علاوہ ویسے صدقہ